گواہ ہیں میرے محبوب کی آخری وصیت کے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا میری امت، اور اپنے ماتحتوں سے حسن سلوک کرنا۔ اپنے ماتحتوں سے کیا کرنا؟ اپنے ماتحتوں سے حسن سلوک کرنا۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے۔ ایک جملے میں رحمت عالم نے اپنے دین کے پورے آدھے خلاصے کو بیان کر دیا۔ نوکروں کو نہیں کہا، غلاموں کو نہیں کہا، خاص نہیں کیا، ماتحت کہا۔ مفہوم کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ ماتحت، یعنی وما ملکت ایمانکم، دانے ہاتھ تمہارے جس کے مالک ہوں۔ تو اب تو وہ غلام اور باندیوں کا دور نہیں رہا، دائیں ہاتھ جس کا مالک ہو وہ غلام ہوتا تھا، وہ باندی ہوتی تھی۔ لیکن ایسا جملہ استعمال کیا میرے محبوب نے، ایسے الفاظ کہے کہ اس کے ضمن میں حضرت مفتی شفیع صاحب نفر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے ضمن میں وما ملکت ایمانکم کے ضمن میں تمہاری بیویاں بھی آتی ہیں، تمہاری اولاد بھی آتی ہے، تمہارے نوکر چاکر بھی آتے ہیں، تمہارے جتنے بھی ماتحت تم سے منسلک ہیں، جتنے لوگ تمہارے متعلقین ہیں، سارے اس میں شامل ہیں۔ لہذا سب کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ سب کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ اور خاص طور پر علماء نے لکھا ہے اپنے نوکروں کے ساتھ مساوات اور برابری کا سلوک ضروری ہے۔ یہ تمہارے غلام، یہ تمہارے دفتروں میں کام کرنے والے، یہ تمہارے نوکر چاکر، یہ تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں۔ ان کو کبھی کمتر نہ سمجھنا، ان کو حقیر سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ یہ تمہارے فریق ہیں، تمہاری ہی طرح کے ہیں۔ تم انہیں پیسے دیتے ہو، یہ اپنی جان لگاتے ہیں، اور کوئی خاص فرق نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے دکاندار اپنے کسی گاہک کو سودا بیچ رہا ہے، وہ گاہک پیسے دے رہا ہے، یہ سودا دے رہا ہے۔ اب کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی دکاندار نے کسی گاہک کی تذلیل کی ہو؟ کبھی کسی گاہک کو کبھی دکاندار نے کبھی ہلکا سمجھا؟ نہیں سمجھا، بلکہ گاہک کی تو خوشامد کرتا ہے، جی آپ تو بڑے چنگے لوگ ہیں، کہیں یہ کھسک نہ جائے، کسی دوسری دکان پہ نہ چلا جائے۔ گاہک کی تعریف کرتا ہے، اس سے پیسے نکلوانے ہیں، اس نے اپنا سودا بیچنا ہے۔ یہ دو فریق جس طرح گاہک اور دکاندار ہیں، اسی طرح دو فریق نوکر اور مالک ہیں، کوئی خاص فرق نہیں۔ آؤ تمہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں لے چلوں۔ میرے محبوب کا ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال تک، 9 سال تک، مختلف روایتیں ہیں، میں نے اپنے محبوب کی خدمت کی۔ ان 9 یا 10 سالوں میں میرے محبوب نے کبھی ایک بار بھی مجھے نہیں ڈانٹا۔ غلام تھے نا، ماں نے غلام بنایا تھا کہ میرے محبوب کی غلامی اختیار کرو، اور میں قربان جاؤں اپنے محبوب کی غلامی پر۔ وہ کتنی عمدہ غلامی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنا لیا۔ ماں باپ سے بچھڑے تھے، اپنے اقارب سے بچھڑے تھے، سلوک بتایا جا، اور پھر واپس اپنے اقربا مل بھی گئے۔ باپ کو بھی پہچان لیا، چچا کو بھی پہچان لیا۔ باپ نے کہا بیٹا چلو، اللہ نے بڑی مدت کے بعد تمہیں ہم سے ملایا ہے۔ رحمت عالم سے عرض کی حضرت زید بن حارثہ کے ابا نے، اللہ کے محبوب ہمارا بیٹا ہمارے حوالہ کر دیجئے، جتنے رقم مانگیں گے آپ کو دیں گے۔ آپ نے خریدا ہے نا، آپ کا غلام ہے، ہم بھی پیسے پے کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق پر۔ فرمایا مجھے تو کسی رقم کی ضرورت نہیں، زید وہ سامنے بیٹھا ہے، میری طرف سے اجازت ہے، چاہے تو آپ کے ساتھ جائے، چاہے تو یہاں رہے۔ باپ نے کہا میں ایک تصور پیش کر رہا ہوں، ایک تضمین پیش کر رہا ہوں، ایک خوبصورت مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ باپ نے کہا ہوگا او میرے بیٹے چل، اللہ نے بڑی مدت کے بعد پچھلے ہوئے تجھے ہم سے ملایا ہے، آ یہاں غلامی کی زندگی اختیار کیے ہوئے، وہاں جائے گا تو آزاد زندگی ملے گی۔ یہاں تو باپ سے پچھڑا ہے، وہاں جائے گا تجھے باپ ملے گا۔ یہاں تو ماں سے پچھڑے بیٹا ہے، وہاں جائے گا تجھے ماں کا پیار ملے گا۔
لالچیں دی نا باپ نے، شفقت پدری تھی، اولاد کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، اولاد کی بڑی محبت ہوتی، لیکن میں قربان جاؤں حضرت زید کی محبت پر، کیا صحابہ نے محبت کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آج اگر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کاش ہم رسول اللہ کے دور میں ہوتے، آپ نے سنا ہوگا کئی سارے لوگ کہہ دیتے ہیں جی کاش ہم رسول اللہ کے دور میں ہوتے، میں کہتا ہوں وہ گناہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں، اللہ کی حکمت پہ قربان جائیے، جو اسی وقت کے لوگ تھے ان کا ایسا ایمان تھا، کیا ہم ایسی صحابہ جیسی محبت کر سکتے تھے رسول اللہ سے؟ آج کے یہ گئے گزرے کمزور مسلمان، کیا ہم صحابہ جیسی محبت کر سکتے تھے رسول اللہ سے؟ یہ اسی کی حکمت ہے، جس کو چاہے جس دور میں پیدا کرے۔ فرمایا میرے ابا جان حضرت زید فرماتے ہیں میرے بابا جان میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، جس آزادی کی طرف آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں، خدا کی قسم یہاں اس غلامی میں میں نے ایسا لطف پایا ہے کہ میں ہزاروں آزادیاں اس غلامی پہ قربان کر دوں۔ آپ جس شفقت پدری کے ساتھ باپ کی محبت کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو مجھے یہاں محبت ملی ہے میں تصور میں بھی نہیں لا سکتا کہ مجھے وہاں وہ محبت ملے۔ کیا ہوا کہ باپ سے پچھڑا ہوں، محمد جیسی عظیم ہستی کے باپ کا پیار مل گیا ہے، انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ کیا مجھے ماں سے پچھڑا ہوں، ماں کی محبت میں کمی آئی تھی، پچھڑا ہوا تھا، اس زخمی دل پر مرہم رکھنے کے لیے اللہ نے عائشہ جیسی کائنات کی حسین ماں عطا کر دی، کائنات کی سب سے زیادہ اعلیٰ درجے والی، حسن خلق والی، میٹھے اخلاق والی ماں عطا کر دی۔ اس لیے میں اپنی اس غلامی پر آپ کی آزادی کو کبھی بھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ آپ اس واقعے سے آپ ذرا تصور تو کریں کہ میرے محبوب کے اخلاق کیسے، کتنے اعلیٰ اخلاق تھے، اور کیا رسول اللہ کی تعلیمات تھی، فرمایا اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر میرے محبوب نے، ایک موقع پر حضرت انس فرماتے ہیں میرے محبوب نے ایک موقع پر مجھے کہیں کسی کام کے لیے بھیج دیا، جاؤ وہ فلاں شخص سے فلاں کے گھر سے کوئی چیز لے کے آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں باہر نکلا، آگے حبشی غلام میدان میں کہیں کھیل رہے تھے، میں کھڑا ہو کے ان کی تیر اندازی کی مشق، ان کی کبڈی وہ دیکھنے لگ گیا۔ لڑکا تھا، بچہ تھا، مجھے باتیں یاد نہیں رہی، تو مجھے رسول اللہ نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، میں کھڑا ہوں غلاموں کا وہ کھیل اور تماشا دیکھنے لگ گیا۔ کافی وقت کے بعد مجھے ایسے کانوں پہ آہٹ محسوس ہوئی کہ مجھے کوئی کان سے کھینچ رہا ہے، میں نے پلٹ کے دیکھا کہ اللہ کے محبوب میرے سر پہ کھڑے تھے۔ اب تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ گھنٹوں گزر گئے، میرے محبوب نے مجھے کام کے لیے بھیجا تھا، میری تو حالت غیر ہونے لگی ڈر کے کہ ابھی مجھے کچھ کہیں گے، میں قربان جاؤں اپنے آقا کے کریمانہ اخلاق پر۔ فرمایا انس کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے محبوب میں تو بھول گیا۔ کہا کوئی بات نہیں، سبحان اللہ، تو سناؤ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اب جا کے لے آؤ۔ اور میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ، اور آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے گھر کا ماحول اگر جنت والا بنانا ہے نا، جنت والا، گھریلو جھگڑوں سے نکلنا ہے، خاندانی جھگڑوں سے نکلنا ہے، رنجشوں سے نکلنا ہے، خوش ہو کے جینا ہے نا، تو آسان طریقہ ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ جملہ یاد کرو، کیا کہا؟ کیا کہا؟ بہن نے ستایا ہے، بولو کوئی بات نہیں، بھائی نے ستایا ہے، کوئی بات نہیں، پڑوسی نے ستایا ہے تو کوئی بات، برداشت کر لو۔ اور اپنی اس فقیرانہ زندگی میں جو میرے جیسے درویش ہیں اور جو مالدار ہیں، سب اپنی زندگی میں خوش رہو، جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں نے سیکھا ہے سمندر سے جینے کا سلیقہ، میں نے سیکھا ہے سمندر سے جینے کا سلیقہ، کہ اپنی موج میں رہنا، اپنے موج سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ میں نے سیکھا ہے سمندر سے جینے کا سلیقہ، میں نے سیکھا ہے سمندر سے جینے کا سلیقہ، کہ اپنی موج سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ کسی کے پیچھے پڑنے سے کیا ملے گا؟ دیکھو بھائی،
حسد ایسی بری بلا ہے نا، حسد ایسی بری بلا ہے. حسد کیسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو یہ چیز کیوں ملی، اور جنیا یہ فلانے دے پتر اتنے آگے نکل تسی کیا کر دیو. کہتے ہیں نا حسد کیا ہے کہ کسی کو نعمت ملی ہے اس کی اس نعمت کے ساتھ جلنا. اچھا حسد کرنے والا کر کیا رہا ہے؟ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے. وہ اللہ سے گلا مند ہے اور شکوہ مند ہے کہ تو نے اسے دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا. حسد اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں. نقصان کیا ہے؟ 2 آگ میں جلنا ہے. حسد کرنے سے کتنی آگوں میں جلنا ہے؟ 2 آگوں میں جلنا ہے. دنیا میں اپنی آگ میں جلنا ہے، حسد کی آگ میں. آخرت میں جہنم کی آگ میں جلنا ہے. اور جانے دو، جس کے ماتھے پہ، جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز لکھ دی ہے، تم الٹے لٹک جاؤ تم اس سے چھین نہیں سکتے. وہ چیز تم حاصل نہیں کر سکتے جو تمہارے مقدر میں نہیں، تو پھر اس کے پیچھے بھاگنا کیسا؟ اپنی زندگی میں خوش رہو، جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس پہ شکر ادا کرو. دیکھو جب تمہاری توقعات، جب تمہاری ایکسپیکٹیشن، جب تمہاری امیدیں لمبی نہیں ہوگی تو تمہاری زندگی خوشگوار رہے گی. چھپر میں بھی وقت گزر رہا ہے، محل والے کا بھی گزر رہا ہے. چھپر والے کی بھی 2 روٹیاں ہیں، محل والے کی بھی 2 روٹیاں ہیں. گاڑی میں پل سے کرایہ دے کے جانے والا بھی سفر کر رہا ہے، اپنی گاڑی میں جانے والا بھی سفر کر رہا ہے. پیدل جانے والا بھی منزل پہ پہنچ ہی رہا ہے، بائک پہ جانے والا بھی منزل پہ پہنچ ہی رہا ہے. رہتا پیچھے کوئی نہیں. دال ساگ کھائے یا مرغے مسنن کھائے، عمدہ پیزے برگر کھائے جی، یا عام سادہ غذا کھائے ٹکڑوں پہ پلے، نتیجہ ایک ہی ہے. نتیجہ ایک ہی، گندگی کے سوا کیا ہے؟ لہذا اپنے حلال رزق پہ خوش رہیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اپنے دال ساگ پہ راضی رہیے، اس کی مہربانیوں کو دیکھیے، اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیے. دنیا کے معاملے میں جی بولتے نہیں ہو، نہیں دیکھنا، موڈ نہیں ہے، بولو. دنیا میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھنا ہے. یاد رکھو یہ خوش رہنے کے آپ کو کلیہ بتا رہا ہوں. دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھنا، دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھنا ہے، دنیا میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھنا. آپ اس دال ساگ پہ راضی نہیں ہو رہے جس کو کھا کے آپ اپنیت سے سو رہے ہو، اس کو نہیں دیکھتے ہو جو بستر مرگ پہ پڑا تڑپ رہا ہے. میں نے کمپلیکس کے 3 منزل پہ، وہ ڈی وارڈ ہے سامنے کی طرف سے بائیں ہاتھ پہ، وہاں کینسر پیشنٹ ہے، کینسر کے مریض ہیں. میں نے اس وارڈ کا ایک موقع پہ وزٹ کیا تھا، ایک مریض کے ساتھ وہاں ٹھہرا تو میں نے اس وارڈ کا وزٹ کیا تھا. میں نے ان لوگوں کو تڑپتے دیکھا ہے. جب درد کی لہر اٹھتی تھی تو ان کی چیخیں وہ 7ویں آسمان پہ جاتی تھی تکلیف کی وجہ سے. تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی بڑی سرجن، تو میں نے ان سے درخواست کی کہ کیا اس کا کوئی علاج نہیں، آپ انہیں کوئی ایسی دوائی، کوئی ایسا انجیکشن نہیں لگا سکتی کہ جس سے سکون میں ہو. کہنے لگی وہ ڈاکٹر، انہوں نے کہا حافظ جی، ایسے ہی اس نے کہا تھا، حافظ جی ہم تو اپنی طرف سے بس اپنا جتنا چلتا ہے علاج کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو کیا کہوں، ان کی تکلیف کا میں آپ کو کیسے اندازہ کیسے لگاؤں. یوں سمجھیے کہ ان کے بدن میں ہزاروں تندور جل رہے ہیں، اس سے ان کا بدن جل رہا ہے، یہ اتنی تکلیف ہے. تم اس نعمت پہ شکر ادا نہیں کر سکتے کہ تمہارے خون کا جو بہاؤ ہے، جو تمہارے بدن کے اندر بلڈ سرکولیشن ہے، خون کا بہاؤ ہے، یہ جو آسانی سے چل رہا ہے، یہ کوئی کم نعمت ہے؟ اس کو تبدیل کرنے والے جو تمہارے گردے ہیں، یہ کوئی کم نعمت ہے؟ وہ جو ڈائلیسس پہ ہیں، جن کے گردوں کے اندر مشینیں لگا کے مصنوعی طور پر پانی اور خون کو الگ کیا جاتا ہے، ذرا ان سے تکلیف کا اندازہ لو کہ یہ گردہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کان کتنی بڑی نعمت ہے. اس سے پوچھو جس نے کان میں مشین لگائی ہے پھر بھی زور لگا کے سن رہا ہے. اس سے پوچھو جس نے چشمہ لگایا پھر بھی زور لگا کے دیکھ رہا ہے. اس سے پوچھو جس کے دانت میں تکلیف ہے.
تو میرے عزیزو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھو۔ تمہاری زندگی راحت ہی راحت ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اگر کسی کے پاس نعمتیں کم ہیں دنیا کے اعتبار سے تو اس کے صبر کا امتحان ہے، کسی کے پاس دنیا کے اعتبار سے نعمتیں زیادہ ہیں تو اس کے شکر کا امتحان۔ یہ میری نعمتوں پہ کتنا شکر ادا کر رہا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی قبرستان میں گزرا کرو، نظر کیا کرو کہ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جو اپنے اوپر گندی مکھی بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں سلوٹ بھی برداشت نہیں کرتے تھے، آج یہ وہاں کس حال میں پڑے ہیں۔ قبرستان سے گزرا کرو، آخرت کی رغبت پیدا ہوگی۔ اسپتال میں اگر کوئی مریض نہ بھی ہو، کبھی کبھی اسپتال کا چکر لگایا کرو، اس لیے کہ وہاں کے مریضوں کی حالت کو دیکھا کرو، تاکہ تمہیں اپنے بدن کی نعمت کے شکر کا احساس پیدا ہو کہ کتنی بڑی اللہ پاک نے تمہیں نعمت دی۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، سمیٹ رہا ہوں، مکمل کر رہا ہوں بات کو۔ میرے محبوب نے آخری وصیت کی۔ میرے عزیزو، دنیا سے جانے والے کی بات کو چھوڑا نہیں جاتا۔ دنیا سے جانے والا آپ کا کوئی ویسے قریبی رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، کوشش کرتے ہیں کہ یار اس نے تو جاتے ہوئے یہ بات کہی تھی، اب تو اس دنیا میں نہیں رہا، چلو اس کی آخری بات کو تو پورا کر۔ کوشش کرتے نہیں کرتے؟ وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوشش کرتے ہیں تو اس کائنات کی اس ہستی، اس شخصیت اور اس ہستی کی بات کو کیسے ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں جس ہستی کے برابر کا تو کوئی ہے ہی نہیں اس کائنات۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اونچا مقام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے محبوب کی اس خوبصورت آخری نصیحت کو کیسے پیٹھ پیچھے ڈال دی۔ تو میرے عزیزو، کوشش کرو، نیت کرو، یہ سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے اسلامی، اس سے نیت کرو۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے کہ اپنے محبوب کی ان دو نصیحتوں پر جو زندگی کے آخر میں کی ہیں ان پہ تو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور ماتحتوں سے حسن سلوک، نماز اور ماتحتوں سے حسن سلوک۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حبشی، ایسے کہہ کے مخاطب کیا۔ رسول اللہ گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا ابو ذر، تیرے وجود سے ابھی تک زمانہ جہالت کی خوشبو نہیں گئی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو روایات کے اندر آتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنی زندگی کے آخر تک روتے رہا کرتے تھے اور اس بات کو دہراتے رہتے تھے، میرے محبوب نے کہا ہے ابو ذر تجھ سے تو جہالت کی بو نہیں ہے، آخر تک روتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کسی غلام پر لعنت کی اور میرے محبوب نے سن لی، تو میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے؟ لعنت کرنے والا اور صدیق یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایسا نہ کرنا۔ جب رسول اللہ کی ناراضگی کو فوراً بھانپ لیا ابو بکر نے، تو اللہ کے محبوب کے سیار غار اور صداقت کے معیار نے فوراً اس غلام کو آزاد کر دیا۔ روایات میں آتا ہے اس دن بہت سارے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید کے غلاموں کو آزاد فرمایا کہ میرے محبوب راضی ہو۔ تو میرے عزیزو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، نوکروں چاکروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ عام سی بات ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر نوکروں سے ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو نوکر سر پہ چڑھ جائیں گے، یہ شیطان دل میں بات ڈالتا ہے۔ آپ حسن سلوک سے پیش آ کے دیکھو، وہ جو دن کو 8 گھنٹے کام کرتا ہے وہ آپ کا 10 گھنٹے کام کرے۔ یہ مغربی تہذیب کی بات ہے، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ مغربی تہذیب کا کلچر ہے، یہ مغربی تہذیب کی بات ہے کہ ڈرائیور کو باہر گاڑی میں کھانا دے دو، خود اندر بیٹھ کے دسترخوان پہ کھاؤ، یہ مغربی کلچر ہے۔ ہماری مشرقی تہذیب اور ہماری اسلامی اقدار کا یہ سبق قطعاً نہیں۔ میرے محبوب نے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھایا ہے، اور میرے محبوب کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو۔ جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ، جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ۔
ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ تم سے حقیر نہیں ہے درجے میں تمہارے برابر کے ہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے میں نے پہلے عرض کر دی، ایسا ہی ہے نوکر تمہارے ساتھ جیسے دو فریق ہوتے ہیں، گاہک آ کے پیسے دیتا ہے، سودا لے کے جاتا ہے، یہ اپنی جان پیش کرتا ہے، تم سے تنہا لیتا ہے، یہ درجے میں تم سے کبھی بھی حقیر نہیں۔ اس لیے نیت کیجئے کہ اپنے محبوب کی آخری وصیتوں کو سینے سے لگائیں گے، دونوں وصیتوں کو اپنائیں گے۔ وہ دو وصیتیں کیا ہیں؟ ایک نماز کا اہتمام، اور دوسرا اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک۔ اس میں بیوی بچے بھی ہیں، اس میں نوکر چاکر بھی ہیں، اس میں پڑوسی بھی ہیں، اس میں غریب پڑوسی بھی ہیں، اس میں آپ کے غریب ساتھی بھی ہیں، اس میں سفر کرنے والے دوست بھی ہیں، جو جتنے بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں سب کے ساتھ اچھا سلوک و نیت کرتے ہیں نا سارے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔